السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلوا علیہ دائما، صلوا علیہ سرمدا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں بیٹا، پچھلے اسباق سمجھ میں آ گئے تھے آپ لوگوں کو؟ جی جی آگے بڑھا جائے۔ جی حضرت باب نکاح باب نہا رسول اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ اخیرا۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں نکاح متعہ سے منع فرما دیا تھا۔ نکاح بیٹا دو قسموں پر ہوتا ہے، ایک نکاح متعہ اور ایک نکاح مطلق۔ نکاح مطلق جو ہوتا ہے یہی رائج نکاح ہے اور یہی نکاح صحیح ہے۔ نکاح متعہ جو ہوتا ہے یہ ایک زمانے میں جائز تھا، پھر اس کے بعد اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ نکاح متعہ کہتے کس کو ہیں؟ نکاح متعہ بیٹا ایک متعینہ وقت کے لیے نکاح کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے کے زمانے میں ابتداء اسلام میں یہ چیز جائز تھی کہ انسان جو ہے ایک محدود وقت کے لیے نکاح کرے۔ محدود وقت سے مراد آپس میں بات چیت کر کے جو بھی مدت طے ہو جائے، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، جو بھی ہے وہ مدت متعین کر لیں، تو اس مدت کے اندر تک وہ آپس میں میاں بیوی رہتے، اور وہ مدت کے گزرنے کے بعد وہ خود بخود ان میں کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ اس نکاح میں کوئی مہر نہیں ہوتا تھا، اور نکاح کے بعد میں طلاق کے مطلب نکاح جب ٹوٹ جاتا تو اس کے بعد میں کوئی عدت بھی نہیں ہوتی تھی۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نکاح جو ہے ابتدا میں جائز تھا، پھر اس کے بعد میں حرام قرار دیا گیا۔ پھر ایک جنگ کے موقع پر 3 دن کے لیے شاید جائز قرار دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو حرام کر دیا گیا۔ ابھی سوائے پوری دنیا میں شیعہ لوگوں کے اور کسی کے نزدیک یہ نکاح جو ہے جائز نہیں۔ صرف شیعہ لوگ جو ہے اس کو ابھی بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ رائج ہے ابھی بھی، لیکن ان کے علاوہ کسی کے نزدیک پورے عالم اسلام میں کسی کے نزدیک بھی یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ میرے بیٹا بات تو یہاں پر اس باب سے انہی لوگوں کا رد کرنا مقصود ہے جو ابھی بھی نکاح متعہ کے جواز کے قائل ہیں۔ تو اسی کو اخیراً فرمایا، اخیراً سے اشارہ فرمایا، یعنی پہلے یہ جائز تھا، بعد میں حرام قرار دیا گیا۔ یہ نہیں کہ شروع ہی سے حرام تھا، پہلے جائز تھا، ہے نا، ضرورت کے وقت اس کو جائز قرار دیا گیا تھا، بعد میں وہ منسوخ کر دیا گیا، بعد میں وہ حکم ختم ہو گیا۔ اب نکاح جو رہے گا وہ نکاح مطلق ہی رہے گا۔ نکاح مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے نکاح رہتا ہے، مطلب ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے نکاح رہے گا۔ یہ نہیں کہ کچھ مدت کے بعد وہ ٹوٹ جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیے کہتے ہیں باب نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ اخیرا۔ یہ باب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں نکاح متعہ سے جو ہے منع فرما دیا تھا۔ حضرت ہاں جی، کہ نکاح متعہ کب حرام ہوا؟ کیا ہوتا ہے اس کو؟ یہ خیبر کے موقع پر حرام قرار دیا گیا بیٹا۔ پہلے جائز تھا، پھر حرام قرار دیا گیا، پھر اس کے بعد ایک جنگ تھی، غالباً جنگ اوطاس تھی شاید، اس جنگ کے موقع پر 3 دن کے لیے اس کو حلال کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ خیبر کے وقت ہے جب ہمیشہ کے لیے حرام ہوا۔ یہ اور پالتو گدھا جو ہوتا ہے، پالتو گدھا، ایک ہوتا ہے جنگلی گدھا، ہے نا، جنگلی گدھا ایک ہوتا ہے، اور جنگلی گدھا آپ لوگوں میں سے ہر کسی نے دیکھا بھی ہوگا لیکن معلوم نہیں ہوگا کہ یہی جنگلی گدھا ہے نا۔ جنگلی گدھا کس کو کہتے ہیں؟ جنگلی گدھا زیبرا کو کہتے ہیں بیٹا۔ زیبرا جانتی ہے نا؟
اچھا جی ہاں، زیبرا جو ہے وہی جنگلی گدھا ہے، اسی کو جنگلی گدھا کہتے ہیں، تو وہ جائز ہے، زیبرا کھانا جائز ہے۔ لیکن جو حمار اہلی ہوتا ہے جس کو پالتو گدھا کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ جس کو عرف عام میں گدھا کہتے ہیں، ہے نا، تو وہ گدھا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ پالتو گدھا اور نکاح متع یہ ایک ہی ساتھ جو ہے یہ حرام قرار دیے گئے۔ بہرحال دیکھیے، حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابن عیینة انه سمع الزہری يقول اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله عن ابيهما ان عليا قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية۔ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ ہاں ڈسکنیکٹ ہو گئے، آئیں گے اب۔ چیتا کیمپ ہر جگہ ہوسٹ بنتی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بیٹا وہ ذرا ایک فون آ گیا تھا۔ جی دیکھیے، ہم سے حدیث بیان کی مالک ابن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن عیینہ نے، انہوں نے حضرت امام زہری کو، ابن شہاب زہری کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اخبرنی الحسن ابن محمد ابن علی، یہ حضرت علی کے پوتے ہیں بیٹا، محمد بن علی مطلب محمد بن حنفیہ ہیں،
جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، انہی کے بیٹے حسن بن محمد، کہ انہوں نے حضرت حسن بن محمد بن علی اور ان کے بھائی سے سنا، ان کے بھائی کا نام تھا عبداللہ، ہے نا، عبداللہ بن محمد بن علی۔ ان دونوں نے جو ہے عن ابیہما، اپنے والد گرامی یعنی حضرت محمد ابن حنفیہ سے روایت بیان کی کہ ان علی قال لابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا زمن خیبر، کب منع فرمایا؟ خیبر کے زمانے میں، ہے نا، یعنی جنگ خیبر کے موقع پر جو ہے حرام فرمایا۔ اس سے پہلے یہ چیزیں جائز تھیں، جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولا له انما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة او نحوه فقال ابن عباس نعم۔ ہم سے حدیث بیان کے محمد ابن بشار نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کے غندر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کے شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو جمرہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سئل عن متعۃ النساء، آپ سے کسی نے جو ہے متعۃ نساء یعنی عورتوں سے نکاح متعہ کرنے کے تعلق سے سوال کیا۔ متعۃ النساء کا مطلب کیا ہے؟ نکاح متعہ کے متعلق۔ کہتے ہیں نکاح متعہ کے متعلق جو ہے کسی نے سوال کیا یا آپ سے سوال کیا گیا، فرخص، تو آپ نے رخصت عطا فرما دی، فقال له مولا له، تو آپ کے ایک آزاد کردہ غلام نے آپ سے کہا کہ انما ذلك فی الحال الشدید، وہ تو جو ہے سخت حالت میں تھا، وفی النساء قلۃ، اور عورتوں میں جو ہے بہت قلت تھی، مطلب جنگ کے موقع پر جو ہے حلال کیا گیا تھا، اور عورتوں کی اس میں قلت تھی، مطلب یہ کہ اس وقت عورتیں نہیں تھیں، عورتوں میں کمی تھی، تو اس وجہ سے نکاح متعہ کو جائز قرار دیا گیا، او نحوہ، یا اسی طرح انہوں نے کچھ کہا، فقال ابن عباس نعم، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں، مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس بھی مطلقاً جواز کے قائل نہیں تھے۔ جب ان سے نکاح متعہ کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ہاں ایک وقت میں جائز تھا، لیکن ابھی کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے یہی سمجھ میں آتا ہے بیٹا، ہے نا۔ اگرچہ بعض لوگوں کو اس سے شبہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے بعد میں بھی نکاح متعہ کے جواز کے قائل تھے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دیگر احادیث سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ویسے ہی حرام سمجھتے تھے جیسے کہ پالتو گدھوں کا گوشت کھانا حرام ہے نا۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة ابن الاكوع قال كنا في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا۔ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا، عمر بن دینار نے حسن بن محمد سے روایت کرتے ہوئے، وہ روایت کر رہے تھے حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت سلمہ بن اکوع، یہ دونوں صحابی رسول ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت سلمہ بن اکوع، ان دونوں سے روایت کرتے ہوئے کہا، کہتے ہیں کہ کننا فی جیشن، ہم جو ہے ایک لشکر میں تھے، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول مطلب قاصد کے نام میں ہے، کہتے ہیں پہلا والا بیٹا مائک بند کر لو جی، کس کا مائک آن ہے؟ ہاں، تو ہم ایک لشکر میں تھے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جو ہے وہ آئے، کیا خبر لے کر کے آئے کہ انہو قد اذن لکم ان تستمتعوا، کہ تمہارے لیے تو اجازت دی گئی ہے کہ تم نکاح متعہ کرو، فاستمتعوا، تو تم نکاح متعہ کرو۔ غالباً یہ جنگ اوطاس تھی بیٹا، جس میں عارضی طور پر یہ ہے نکاح متعہ کو حلال قرار دیا گیا تھا، غالباً، پکی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں حاشیے میں بھی کچھ دیا نہیں ہے۔ بہرحال میں بعد میں انشاءاللہ کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں گا، جہاں تک میرا خیال ہے جنگ اوطاسی کا معاملہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم نکاح متعہ کرو، تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ نکاح متعہ کریں۔ وقال ابن ابی ذئب حدثني عیاض بن سلمة ابن الاکوع عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن ابو ذئب نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عیاض بن سلمہ بن اکوع، جو صحابی رسول کے بیٹے ہیں، انہوں نے روایت بیان کی، حدیث بیان کی، وہ اپنے والد گرامی حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अय्युमा रजुलिन व इम्रअतिन तवाफ़क़ा फ़इशरतुम मा बैनहुमा सलासु लयालिन। कहते हैं कि जो कोई भी मर्द या औरत आपस में मुत्तफ़िक़ हो जाए, मतलब निकाह मुता के लिए राज़ी हो जाएं, फ़इशरतुम मा बैनहुमा, इशरत का माना हो ज़िंदगी गुजारना, तो उन दोनों के दरमियान जो ज़िंदगी यानी मियाँ बीवी वाली जो ज़िंदगी गुजरेगी वो सलासु लयालिन 3 रातों तक होगी, 3 रात 3 दिन, यानी अक़ल मुद्दत ये है निकाह मुता की 3 रात 3 दिन। फ़इन अहब्बा अन यतज़ायदा औ यततारका ततारका, कहते बस अगर वो चाहते हैं तो उसमें और ज्यादती कर लें, 3 दिन से बढ़ा करके 30 दिन कर लें, 15 दिन कर लें, 20 दिन कर लें, 10 दिन कर लें, जो जितना बढ़ाना चाहता है बढ़ा लें। औ यततारका, या अगर उसमें कुछ कम करना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, तर्क कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, तो ततारका, तो चाहिए कि क्या कर दें, तर्क कर दें। मतलब कम से कम 3 दिन मिकदार उसकी है निकाह मुता की, 3 दिन से कम नहीं हो सकता है। तो अगर निकाह मुता किसी के दरमियान कायम हो तो 3 दिन तक रहेगा, फिर 3 दिन के बाद अगर बढ़ाना चाहे तो मुद्दत बढ़ा ले, नहीं तो फिर अलग हो जाए। कहते फमा अदरी अशैउन कान लना खासतन अम लिन्नासि आमतन, तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात का पता नहीं है कि क्या ये चीज़ हमारे ही लिए खास थी या फिर लोगों के लिए भी आम थी। बात समझ आ रही है? में थे तो जंग के मामले पर सरकार ने ये बात बयान फरमाई थी, समझ में आ रही बात? तो कह रहे हैं कि ये मुझे नहीं पता कि ये चीज़ हमारे ही लिए खास थी या फिर तमाम लोगों के। अबू अब्दुल्ला, हज़रत अबू अब्दुल्ला यानी इमाम बुखारी फरमाते हैं कि वबय्यनहु अलीयुन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु मनसूख़ुन, और हज़रत अली ने इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मनसूख करार दे दिया, मतलब ये हुक्म मनसूख है ना। तो अभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये चीज़ सबके लिए आम रही हो, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खास थी और बाद में ये क्या है हमेशा हमेशा के लिए हराम करार दे दी गई। लिहाजा अब बाकायदा तौर पर इस पर इजमा भी साबित है कि निकाह मुता जो है वो सही नहीं है अब के ज़माने में, तो लिहाजा निकाह मुता अभी निकाह मुता नहीं रहेगा। अगर कोई निकाह मुता के तौर पर निकाह करेगा तो वो खालिस ज़िना ही होगा। हाँ, अगर निकाह के दीगर रियायत करते हुए अगर निकाह किए हैं तो फिर निकाह मुतलक कायम हो जाएगा, है ना, निकाह मुता नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ से तर्जुमा अय्युमा रजुलिन व इम्रअतिन तवाफ़क़ा फ़इशरतुम मा बैनहुमा सलासा लयालिन, जो कोई भी मर्द या औरत आपस में मुत्तफ़िक़ हो जाए, तवाफ़क़ा या तवाफ़क़ा बाब तफ़ाउल से है मुत्तफ़िक़ हो जाना, जो कोई भी मुत्तफ़िक़ हो जाए, फ़इशरतुम मा बैनहुमा सलासु लयाल, तो उन दोनों के दरमियान जो हुस्न इशरत है, जो ज़िंदगी गुजारना है, वो 3 रातें हैं, यानी 3 रात और 3 दिन। इस्लामिक एतबार से हर चीज़ को बेटा रातों के ज़रिए से ही शुमार किया जाता है, क्योंकि रात मुक़द्दम होती है। फ़इन अहब्बा अन यतज़ायदा औ यततारका ततारका, बस अगर कोई चाहता है, अगर वो दोनों चाहें कि ज़्यादती कर लें तो ज़्यादती कर लें, बढ़ा लें, या अगर तर्क कर देना चाहते हैं तो तर्क कर दें, मतलब वहीं पर ख़त्म कर दें। अब वो सहाबी कहते हैं कि फमा अदरी, मुझे नहीं पता था, यानी फमा अदरी से हदीस पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है, बल्कि ये हज़रत सलमा बिन अक्वा का कौल है। कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि अशैउन कान लना खासतन अम लिन्नासि आमतन, क्या ये जो चीज़ थी यानी निकाह मुता की हिल्लत, ये क्या हमारे ही लिए खास थी या फिर तमाम लोगों के लिए आम थी, है ना, मुझे इस बात का नहीं पता। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हज़रत अली ने बयान किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कि अन्नहु मनसूखुन, कि ये क्या है, मनसूख है निकाह मुता, तो अभी क्या है निकाह मुता जायज़ नहीं होगी। समझ में आ गई बेटा बात? जी ठीक है बेटा, इसको मिला लीजिए, दुआ में याद रखिए, रहने दीजिए यहीं तक, आगे का इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अगर कोई बात वाज़ेह नहीं हुई है तो उसको पूछ लेना बेटा, समझ में आ रही बात? और ज़रा पाबंदी से आप लोग हाजिर हो जाए कीजिए, वक्त तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है और निसाब भी काफ़ी सारा जो है वो बाकी है ना। ठीक है, दुआओं में याद रखिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम।
एक बार भगा दूसरे बच्चे में